ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارزقني تفكرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعنى والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير آمين يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين فقهنا في الدين. جی لاسٹ ٹائم جو ہے ہم نے آیت نمبر 73 تک کیا تھا. اس کا تھوڑا سا ریویو ایک دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے سے کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت، بلکہ تمام رسولوں کی اطاعت کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی جو رسول بھیجتے تھے اسی لیے بھیجتے تھے کہ ان کی اطاعت کی جائے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو معاملہ کیا تھا اس کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ یہ استغفار کرتے، نبی بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو اللہ کو اپنے لیے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ تب تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر معاملے میں حکم نہ بنا لے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. جو بھی چیز جس کے درمیان جس معاملے میں بھی ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے اس میں حکم ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی بنانا چاہیے. اگر نہیں بناتے تو پھر یہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور حکم بھی ایسا بنانا ہے کہ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی فیصلہ فرما دیں تو اس فیصلے کو ماننا بھی ہے، اور اس فیصلے کے خلاف ان کے دل میں کوئی ذرا سا حرج بھی نہیں آنا چاہیے اور سر تسلیم خم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر یہ بھی بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ان کے لیے کہ قتال کرو اپنی جانوں کے ساتھ اور یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے بہت تھوڑے ہی ہوتے جو یہ کرتے. حالانکہ اگر وہ کرتے جو کہ وہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اور ان کی ثابت قدمی کے لیے بھی بہت بہتر ہوتا. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے جو بہتر چیز تھی وہ بھی یہی بتائے گی کہ نبی کی اطاعت کرنا، اور پھر اللہ کی طرف سے بہت اجر عظیم بھی پاتے. یعنی نبی کی اطاعت کرنا اور جو اللہ نے کہا ہے اس کی وہ بھی حکم ماننا، یہ سب انسان کے لیے اجر عظیم کا باعث بنتا ہے، اور ساتھ ساتھ صراط مستقیم کی ہدایت ملنے کا بھی باعث بنتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا. پھر بتایا، دوبارہ سے ریپیٹ کیا کہ جو بھی اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. کیونکہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے انعام ہو، فضل ہو، تو اس کا ساتھ پھر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ، جو کہ بہت اچھے ساتھی ہیں. تو اگر کوئی ایسے لوگوں کا ساتھ پانا چاہتا ہے آخرت میں تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رسول کی اطاعت کرے. اس کی وجہ سے یہی انعام انسان کو ملے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا بہت بڑا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، یعنی اور علیم ہے، جاننے والا ہے. اور پھر جو ہے وہ مسلمانوں کو اپنا اپنی بچاؤ کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ اپنا بچاؤ کر کے رکھو. اور یہ بھی کہا گیا کہ چاہے چھوٹے گروہوں کی صورت میں نکلو یا سب کے سب اکٹھے نکلو. اس کا بھی میں نے آپ کو دونوں طرح کے مطلب بتا دیے. تو دنیاوی اعتبار سے اپنا دفاع کر کے رکھو دشمنوں کے اگینسٹ، وہ بھی ضروری ہے، چاہے آپ اپنی افرادی قوت ہے، چاہے اپنا کوئی اسلحہ وغیرہ کی تیاری ہے، فوج کی تیاری ہے، تو وہ سب کر کے رکھو. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ چونکہ شیطان بھی ایک انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے، عدو مبین ہے، تو اس سے بھی اپنا بچاؤ ہر وقت کر کے رکھو. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ یعنی جو شیطان سے بچاؤ جو ہے اس کے لیے جس طرح ویسے دشمن سے بچاؤ کے لیے اپنے بندوبست کرنا ہے، فوج کے لحاظ سے، افرادی قوت کے لحاظ سے، اسلحہ کے لحاظ سے، ٹریننگ کے لحاظ سے، تو اسی طرح شیطان سے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ذکر، اذکار، قرآن، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق، نماز، اور اس میں بھی پھر ایکسٹرا چیزیں سنتے، نوافل، ان کے یہ ساری چیزیں جو ہیں کر کے اپنا بچاؤ کرنا ہے، یعنی ڈو سم تھنگ ایکسٹرا. ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہ چونکہ شیطان کا حملہ جو ہے وہ ظاہر دیندار لوگوں پر ہوتا ہے زیادہ، جو آلریڈی اس کے راستے پہ ہوتے ہیں، اس پہ تو اس نے اتنا نہیں حملہ کرنا ہوتا نا. تو جو دین کی طرف چل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر شیطان کا بھی زور زیادہ لگ رہا ہوتا ہے، تو چوکنا ہو کے رہنا ہے، الرٹ ہو کے رہنا ہے. اچھا،
پھر یہ کہ اگر جو سستی کرتا ہے یعنی جو نہیں بات مانتا، اللہ نے جو حکم دیا، رسول نے جو حکم دیا، اور پھر اس کو کوئی مصیبت پڑتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یعنی یہاں سے پھر کوئی منافقین کی بات کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جاتے، میدان جنگ میں نہیں نکلتے، اور اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے مسلمانوں کے اوپر تو وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھا. اور اگر کوئی فضل اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی یہ فائدہ پہنچتا. یعنی ان کا جو ایک بہت ہی لالچی ایک ان کا رویہ اور بہت زیادہ دنیا دار ہونے کا اور دنیاوی فائدے کو ہی مد نظر رکھنے والا جو ان کا رویہ تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دی کہ اصل میں جب یہ جہاد کا وقت آتا تو اس وقت ہی یہ جو منافقین ہیں ان کی منافقت کھل کے سامنے آتی تھی. تو اس لیے یہ بتایا گیا کہ یہ اس طرح کے رویہ رکھنے والے لوگ جو ہے نا وہ منافقین ہیں، اور مسلمانوں کو بھی الرٹ کیا جا رہا ہے اور ان منافقین کو بھی سمجھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی ہمارے لیے یہی لیسن تھا کہ ہم بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہماری محبتیں کیا ہیں، کیونکہ ایمان والا ہونے کا اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اللہ سے بھی محبت ہونی چاہیے، اللہ کی نبی سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور اس محبت کے ساتھ پھر اتباع بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اس دین سے اور دین کے احکامات سے بھی محبت ہونی چاہیے. تو ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہماری محبتیں اور ہماری ترجیحات کیا ہیں، کیا ہمارا دین ہمارے لیے پرائیورٹی پر ہے ہر معاملے میں، کیونکہ جیسی ہماری کوششیں ہوں گی، جیسی ہماری پرائیورٹیز اس دنیا میں ہوں گی، ویسے ہی پھر معاملہ آخرت میں بھی ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ منافقین کی صفات پڑھتے ہوئے ہم نے خود کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے اندر بھی کوئی منافقین والی صفات تو نہیں ہے کہ جب دین پر عمل کرنے کا کوئی ایسا معاملہ آتا ہے جس میں کچھ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. اب ہم لوگوں کے لیے میدان جنگ میں جا کے لڑنے والا حکم تو نہیں ہے، لیکن ویسے ہی جو پریکٹس کرنا ہے دین کے اوپر اس میں بھی قربانی کی سطح پر آنا پڑتا ہے نا. تو اس میں پھر ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، کیا ہم دنیا داری بن جاتے ہیں یا آخرت کے اوپر نظر رکھتے ہیں. یہ بہت زیادہ اہم اس میں سمجھنے والی بات تھی. ٹھیک ہے. اچھا یہاں تک ہم نے کیا تھا. اب اگلی آیت نمبر 74 پڑھ رہی ہوں میں. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پا لے یا غالب آ جائے یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے. فل یقاتل پس چاہیے کہ وہ جنگ کریں. پس کے لیے اور لام جو ہے نا بیچ میں اس کا مطلب چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے. پھر یا جو ہے آتائن والا وہ کے معنوں میں، اور پھر قتال کرنا کاف تا لام. پس چاہیے کہ قتال کریں یا جنگ کریں فی سبیل اللہ راستے میں اللہ کے. اللہ زینا وہ لوگ یشرونا وہ بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں، یعنی اشترا کا میں آپ کو بتا چکی ہوں، خریدنا بیچنا دونوں معنوں میں ہوتا ہے. تو یہ جو اتنا سا پورشن ہے نا بالآخرہ تک، اس کے دونوں طرح سے ترجمے اور تفسیر کی گئی ہے. میں آپ کو بھی دونوں بتا دیتی ہوں. بہرحال آپ خریدنا بیچنا دونوں لکھ لیں. یشرون الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، یعنی الحیات حیات زندگی، اور الدنیا دنیا کی، بالآخرتی بدلے آخرت کی. ٹھیک ہے. تو جو خریدتے ہیں دنیا کی زندگی بدلے آخرت کے، یا جو بیچ دیتے ہیں دنیا کی زندگی بدلے آخرت کے، دونوں اپوزٹ معنی ہیں. دونوں لحاظ سے میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. ومن اور جو کوئی یقاتل وہ قتال کرے یا جنگ کرے فی سبیل اللہ راستے میں اللہ کے، فیقتل پھر وہ قتل کیا جائے، او یا یغلب غالب آ جائے وہ، یا تو دونوں میں جو ہے وہ آتائن والا یا یقتل میں بھی یغلب میں بھی، اور غین لام با اس کا روٹ ورڈ ہوگا غالب آ جانا. فسوف تو ان قریب، سوف ان قریب کے لیے، نؤتی ہی ہم دیں گے اس کو، نون ہم کے لیے آتائن والا، حمزہ تایا دینا، اجرن اجر عظیمہ بڑا.
اچھا، پہلے جو بات چل رہی تھی وہ منافقین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ ایمان والوں کا ذکر کر کے ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے یا ان سے کیا مطلوب ہے یہ بتایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ، اب اس کے بھی آپ دو طرح سے ترجمے کریں، کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ دیا اور اس کے بدلے آخرت کی زندگی خرید لی ہے. ایک تو یہ ترجمہ ہوا، ٹھیک ہے، یعنی اہل ایمان جو ہیں انہی کا سارا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کو پھر کرنا کیا چاہیے. اہل ایمان کا معاملہ یہی ہوتا ہے نا کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی کی اہمیت نہیں ہوتی. ان کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ آخرت کی ہی زندگی سب سے زیادہ اہم ہے اور ابدی زندگی بھی وہی ہے، اصل زندگی بھی وہی ہے، اور اس میں جو اجر وغیرہ ملنا ہے وہی، اسی پہ ان کی نظر ہوتی ہے اور اس کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو ان کا پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں اور اس کے بدلے وہ آخرت کا سودا کر لیتے ہیں، یعنی اپنی آخرت خرید لیتے ہیں، یعنی کہ اپنی آخرت کی جو ابدی کامیابی ہے اس کو خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو اس کا یہ مطلب بن جائے. تو ایسے لوگوں کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایسے ایمان والے، ایسے اللہ والے، ایسے خالص نیتوں والے، ان کو پھر یہی چاہیے کہ وہ اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں لڑیں. یعنی ان کا جو قتال یا جنگ کرنا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے دین اور اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہونا چاہیے، اللہ کے دین کی خاطر لڑنا، یعنی فی سبیل اللہ ہی لڑنا ان کی نیت ہونی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان مومنین کی نیتوں کو اور خالص کرنے کی تربیت کر رہے ہیں، خالص کر رہے ہیں کہ جو ایسے اہل ایمان ہیں ان سے کیا مومنانہ رویہ ریکوائرڈ ہے اللہ تعالیٰ کو، کہ جب وہ لڑیں اللہ کی راستے میں تو ایسے ہی لڑیں کہ بس انہوں نے پھر دنیا کی کسی چیز کے اوپر نظر نہیں رکھنی. ان کا مطمع نظر صرف آخرت اور آخرت کی کامیابی ہونی چاہیے، صرف جہاد فی سبیل اللہ ہی ان کی نیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں نا جن کی ترجیحات میں جو ہے وہ آخرت کی زندگی سب سے ٹاپ پرائیورٹی پر ہوتی ہے، جن کی ترجیحات میں آخرت کی کامیابی جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور دنیا کی زندگی کو وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے. کیونکہ دیکھیں ایک مومن جو ہے نا اس سے یہی ریکوائرڈ ہے اور اس کا نظریہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے حصول کے لیے جنگ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، جنگیں تو دوسری قومیں بھی کرتی ہیں نا، لیکن کیا ہوتا ہے، اپنی طاقت دکھانا مقصود ہوتا ہے یا کسی سے بدلہ لینا مقصود ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ عرب میں بھی یہ معاملہ تھا کہ بدلے کے لیے کئی سال لڑتے رہتے تھے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی فرقہ واریت ایسی ہو گئی مذہبی، یا یہ کہ کوئی خطہ ارضی کوئی وہ حاصل کرنا ہے، خطہ زمین کسی سے لینا ہے، لوگوں کے اوپر ویسے ہی اپنا روب دھاک بٹھانی ہے یا ان کے اوپر ظلم کرنا ہے، کسی قسم کے اختلافات ہوگی، اس قسم کی زیادہ عموماً ریزنز ہوتی ہیں. لیکن ایک جو مومن ہے نا اس کا رویہ یہ نہ ہوتا ہے، نہ ہونا چاہیے. یعنی اسلام میں جو جنگ کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے. تو یہ ایک طرح سے گویا ان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ آخرت کی زندگی کو مد نظر رکھنا ہے اور دنیا کی زندگی کو اگر بیچنا ہے تو اس کے لیے پھر جب تم نے لڑنا ہے تو تمہاری نیت بہت زیادہ خالص ہونی چاہیے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی نیت کو خالص کر لو کہ صرف اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑنا ہے. محض جگہ پر قبضہ کرنا، کوئی بدلہ لینا، کوئی بہادری دکھانا، اور نہ یہ کہ جی میرا نام ہو جائے یا دنیا میں میری واہ واہ ہو جائے. اگر کوئی اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی جان دیتا ہے یا لڑتا ہے کہ لوگوں میں ناموری ہو جائے تو وہ بس لوگوں میں ناموری ہوگی، اس کی اللہ کے ہاں تو ایسی کوئی مقبولیت اس کی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، کہ جو پھر اتنی خالص نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کیا دے دی کہ وہ قتل کر دیے جائیں، یعنی وہ اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں یا وہ غالب آ جائیں. دو ہی صورتحال ہو سکتی ہے نا جب آپ میدان جنگ میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لڑنے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے جب جاتے ہیں
تو دو ہی طرح کی صورتحال ہو سکتی ہیں کہ یا تو آپ غالب آ جائیں گے، یعنی دشمن جو ہے وہ زیر ہو جائے گا اور آپ غازی ہو جائیں گے، یا پھر یہ کہ شہید ہو جائیں گے. یہی دو صورتحال ہو سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتحال میں مومنین کے لیے جو ابدی کامیابی ہے اس کی گارنٹی دے دی ہے، اس کے لیے خوشخبری دے دی ہے. یہ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ مومن جو ہے جب اس خالص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، وہ اپنی دنیا کی زندگی کو بیچ دیتا ہے، آخرت کو خریدتا ہے، اور صرف اس کے نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے لڑنا ہے، تو پھر چاہے وہ شہید بھی ہو جائے، تو اگر کوئی شہید ہو جاتا تو دنیاوی لحاظ سے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی جان چلی گئی، بیچارہ مارا گیا، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. کو منافقین بھی یہی کرتے تھے نا، جو بھی پچھلی آیات میں پڑھا، جو کہتے تھے کہ اچھا ہی ہوا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا ورنہ میری بھی زندگی چلی جاتی. اور ان کو بھی یہی کہتے تھے تم لوگ تو بے وقوف ہو، کیوں اپنی زندگیاں ضائع کرتے ہو. یہ پڑھ چکے ہیں نا سارا آپ. تو جن کی نظر دنیا پہ ہوتی ہے ان کو تو لگتا ہے کہ اس نے تو اپنی، اس کی تو جان ہی چلی گی، تو یہ تو بیچارہ بڑے نقصان میں رہ گیا، اس نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی. نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ان کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے. اجر عظیم کی خوشخبری اور گارنٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پہ دی گئی ہے، جو بھی خالص نیت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. دنیاوی لحاظ سے کسی کو کچھ بھی لگ رہا ہو کہ اس کا نقصان ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ایسے شخص کی بہت زیادہ قدردانی ہے. جس طرح شہید کے بارے میں جو حدیث ہے پہلے بھی ہم پڑھ چکی کہ شہید کے جسم کا خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے گناہوں کی معافی بھی ہو جاتی ہے اور وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. وہاں پہ یعنی وہ پھر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں ان کی روحیں، اور جہاں چاہے اڑتی پھرتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں. تو شہید کے لیے تو اتنا زیادہ اجر ہے اور اتنا زیادہ بقیہ اجر عظیم کی یہاں پہ بھی بشارت دی گئی، اور اس کے علاوہ حدیث میں بھی ہمیں بہت کچھ پتہ چلتا ہے. تو اس کے علاوہ اگر کوئی غازی بھی ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی بچ بھی جاتا ہے، اس کی جان نہیں بھی جاتی، تو بھی اس کے لیے اجر عظیم ہی ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اللہ کے لیے نیت خالص کر کے اللہ کا کلمہ بلند کر کے لڑنے والوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. چاہے وہ شہید ہو جائیں تو بھی ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، چاہے وہ شہید نہ بھی ہوں، بچ بھی جائیں تو بھی ان کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اس کے بارے میں بھی حدیث ملتی ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں کہ جب کوئی اس طرح خالص نیت کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوتا ہے تو یا تو وہ اللہ کے راستے میں خالص نیت کے ساتھ لڑتا ہے تو یا تو وہ آخرت کا گھر پا لیتا ہے جو بہترین ہے، اور اگر نہ ہو تو واپس اپنے بے حساب اجر کے ساتھ اپنے واپس دنیا کے حقیر گھر میں واپس آ جاتا ہے، لیکن اجر عظیم اس کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی ایک مومن جو ہے جب وہ خالص نیت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑے گا تو اس کا نقصان نہیں ہوگا. تو یہاں پہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کا مقصد بھی بتا دیا کہ اہل ایمان جو ہیں ان کا جنگ کا مقصد کیا ہونا چاہیے، کوئی دنیاوی اس میں غرض و غائب نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کا دین بلند کرنا اور اللہ کے لیے ہی اپنی جان دینا، یہی ان کی نیت ہونی چاہیے. اور پھر اس کا اجر بھی بتا دیا کہ اس کا اجر جو ہے وہ بھی کتنا زیادہ ہوگا. تو یعنی کوئی نقصان تو ہے ہی نہیں کسی بھی صورت میں جو بھی اپنی نیت خالص کر کے فی سبیل اللہ لڑے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بھی کانسیپٹ ٹھیک کیے کہ ان کو جو لگتا تھا کہ فائدہ ہو جائے دنیاوی تو ٹھیک ہے، پھر حسرت کرتے تھے کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی یہ مال غنیمت مل جاتا، اور اگر ان کا نقصان ہو جائے، جان چلی جائے، تو کہتے کہ یہ شکست ہو جائے کہ وہ اچھا ہی ہوا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں بظاہر چیزیں نظر آ رہی ہیں اور جو تم دنیاوی پیمانوں پہ رکھ کے ان کو پرکھتے ہو، یہ تمہارا کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کی راہ میں جو لڑ رہا ہوتا ہے اس کو تو دونوں طرح سے اس طرح کا فائدہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ حدیث ہیں ان کے بھی آپ کو مفہوم بتا دیتی ہوں. اللہ کی راہ میں لڑنے والا صرف وہی ہے جس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. ٹھیک ہے. یہ مین چیز ہے، نیت یہی ہونی چاہیے، تب انسان جو ہے وہ واقعی وہ اجر عظیم پائے گا. لوگوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے، مطلب یہ سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، جس بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود پھر ہو نہیں سکتا کہ اسے جہنم کی آگ چھوئے.
جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے جہنم کی آگ چھو جائے۔ ایک اور حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ جان لو جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ ٹھیک ہے، جی تو یہ یہاں پہ جو ہے نا اس کے جو یعنی جو مومن کی جو ایک نیت ہونی چاہیے اور جس کے تحت اس کو اللہ کی راہ میں نکلنا چاہیے وہ بتا دی۔ وہ جو ایک ہے نا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ایگزیکٹلی اسی چیز کی وہ ہے، آپ کہہ لیں کہ اس شعر میں جو ہے نا اسی چیز کو ایکسپلین کیا گیا کہ مومن کا لڑنے کا جو ایک مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کوئی مال غنیمت نہیں، کوئی شہرت نہیں، کوئی ناموری نہیں، صرف جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑنا ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ I always read poetry wrong، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جی اچھا، یہ تو اس کا ایک طرح سے ہو گیا ترجمہ۔ دوسرا بھی میں آپ کو ساتھ بتا دیتی ہوں، وہ اس لیے کہ دونوں طرح کے ترجمے اور دونوں طرح کی ہی تفاسیر جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی، تو مے بی آپ کسی ایک لیکچر میں یا کسی ایک تفسیر میں یہ والی کریں جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے، اور یا آپ کو وہ دوسری والی بھی مل جائے۔ دوسرا جو ترجمہ ہے وہ اس طرح سے کیا گیا، اس کو آپ بے شک لکھ لیں، ساتھ نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ پھر آپ کو کنفیوژن نہ ہو۔ دوسرا ترجمہ اس طریقے سے کیا گیا ہے، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یعنی اس میں اللہ زینہ جو ہے نا اب مفعول کے معنوں میں لیا گیا۔ پہلے جو میں نے آپ کو ترجمہ بتایا اس میں اللہ زینہ فاعل کے معنوں میں تھا، تھوڑا مشکل نہ ہو جائے آپ کے لیے، آپ بس ترجمہ سمجھیں، فاعل مفعول کو چھوڑ دیں۔ دوسرا ترجمہ اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ چاہیے کہ قتال کریں اللہ کے راستے میں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی، آخرت کی زندگی بیچ لی۔ ٹھیک ہے، یعنی اب اس میں دونوں گروہوں کا ذکر کر دیا ہے۔ جو دوسرا ترجمہ ہے نا اس میں دونوں گروہوں کا ذکر کر دیا کہ جو ایمان والے ہیں وہ کافروں کے ساتھ فی سبیل اللہ جہاد کریں، اور کافروں کے بارے میں پھر کہا گیا ہے اللہ زینہ یشرون الحیات دنیا، کے کافر وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو خرید لیتے ہیں۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یشرونا جو ہے دونوں معنوں میں آتا ہے نا، خریدنا اور بیچنا دونوں میں۔ تو پہلے جو ہم نے بیچنا کے معنوں میں کیا اس میں صرف ایک گروہ کا ذکر تھا، ایمان والوں کا۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا جو ترجمہ اس کا کیا گیا ہے اس میں دونوں گروہوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ایک ایمان والے ہیں تو جب وہ اللہ کے راستے میں جنگ کریں تو ان سے کریں گے جنہوں نے اپنی زندگی دنیا کی جو ہے وہ خرید لی ہے اور آخرت کی زندگی کو انہوں نے اہمیت نہیں دی ہے۔ اور پھر باقی کی بات وہی ہے وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں طرح سے اس کے ترجمے کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سے بتا دیتی ہوں، پہلے ترجمے میں اللہ زینہ سے مراد ایمان والے ہی ہیں کہ پس جو لوگ اپنی دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، خالص نیت کے ساتھ جہاد کریں۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ایمان والے جب وہ اللہ کے لیے جہاد کریں تو ان کفار سے جہاد کریں جن کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے صرف دنیا کی ہی زندگی کو اہمیت دی اور اسی کو خریدا اور آخرت کی زندگی انہوں نے بیچ لی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اگر ابھی بھی کسی کو نہیں آئی تو آپ مجھے بے شک بعد میں پرسنلی میسج کر کے پوچھ لیں۔ ویسے آپ اگر ایک دو تفاسیر پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یا کہ میں آپ کو کیا بتا رہی ہوں کہ دونوں طرح سے اس کے ترجمے کے لیے۔ اچھا، جو پہلے والا جو میں نے آپ کو بتایا نا وہ زیادہ بتایا جاتا ہے، وہ ترجمہ اور تفسیر جو ہے۔ بہرحال آپ دونوں ہی لکھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ بعد میں کنفیوژن نہ ہو۔ اچھا، تو اجر عظیم کی گارنٹی دے دی گئی، خوشخبری دے دی گئی ایسے لوگوں کے لیے۔ اچھا، پھر آگے بہت امپورٹنٹ آیت ہے، یہ بھی دیکھیں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔
کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان کمزور مردوں عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہ کرو جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا دے. وَمَا اور کیا لَكُمْ لیے تمہارے یعنی کیا ہے تم کو جس طرح ہم کہتے ہیں نا what's wrong with you یہ اس طرح کا ایکسپریشن ہے. اور کیا ہے جس طرح تعجب سے بات کی جاتی ہے نا بیسیکلی تو یہ ایک ابھارنے کے لیے کیا جا رہا ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے. کیا ہے تم کو لا نہیں تو قاتلون تم قتال کرتے یا تم جنگ کرتے. تا جو ہے تم کے لیے آتا ہے ان والا کاف تا لام جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے واؤ نون پلورل کے لیے. فی سبیل اللہ سبیل راستے میں اللہ کے والمستضعفین اور کمزور لوگ. یہ دوف جو ہے وہ کمزوری کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے اور مستضعفین کمزور سمجھے گئے یا جو کمزور لوگ ہیں بس آپ اتنا ہی لکھیں یعنی ضعیف سے آپ ذہن میں لے آئیں کہ یہ کمزوری کے معنی میں ٹھیک ہے. اس کا مفعول ہے بیسیکلی المستضعفین کمزور من الرجالی رجال جو ہے یہ رجل ان کی جمع مردوں کے لیے آتا ہے مردوں میں سے والنسائی اور عورتوں میں سے والولدانی ولدان ولد جو ہے یہ بچے کے لیے آتا ہے واو لام اور دال تو اس کی جمع بچے یعنی مردوں میں سے عورتوں میں سے بچوں میں سے. الذین وہ لوگ یعنی یہ جو ہیں مرد ہوتے ہیں بچے جو کمزور ہیں یہ کیا کہتے ہیں یقولون وہ کہتے ہیں یا تعین والا وہ کے معنوں میں ربنا اے ہمارے رب اخرجنا نکال ہم کو اخراج کر ہمارا اخراج ہوتا ہے نا نکلنا یعنی خا را اور جیم اور نون الف نا ہم کے لیے من سے حاضح القریہ حاضح یہ اور القریہ قریہ جو ہے یہ بستی کے لیے آتا ہے قریتن الظالمی ظالم ہے اہلہا اس کے اہل یا اس کے رہنے والے ٹھیک ہے یعنی یہ بستی والے جو ہیں وہ ظالم ہیں. وجعل اور بنا دے جعل بنانے کے معنوں میں لنا لیے ہمارے من لدن کا اپنے پاس سے ٹھیک ہے ولین ولی کوئی دوست کوئی مددگار. وجعل اور بنا دے لنا لیے ہمارے من لدن کا اپنے پاس سے نصیرا کوئی مددگار نصرت نون صاد را مدد سے. بڑی مشہور آیت ہے بہت زیادہ اہم آیت ہے اور اس میں جو ہے اس میں بھی جہاد کی فرضیت کا حکم دیا جا رہا ہے جس طرح کہ پہلے آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت 190 میں بھی پڑھا تھا وہ بھی مقام فرضیت تھا اور اس کے علاوہ سورۃ الحج میں بھی آتا ہے ایک دوسرا مقام فرضیت سورۃ الحج آیت نمبر 39 اور پھر تیسرا اب یہ مقام ہے سورۃ النساء کا. یہاں پہ بھی جہاد جو ہے وہ فرض قرار دیا جا رہا ہے ایک سچویشن کے تحت اور بیسیکلی تو وہی بات ہے کہ یعنی سمجھنا آپ کو ہے نا ترغیب دینے کے لیے ابھارنے کے لیے یہ اس طرح کا ایکسپریشن دیا جا رہا ہے وما لکم لا تقاتلون یعنی سوالیہ انداز میں کہ یہ تو اتنی اہم بات تھی تو تم نے کیوں نہیں کی مطلب کیوں تم نے یہ کام نہیں کیا. اور وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تم کیوں نہیں لڑتے اللہ کے راہ میں. بات وہی ہے سبیل اللہ ہی لڑنا ہے یہ بھی سبیل اللہ ہی ہے. کن کے لیے لڑنا ہے ان مظلوم مردوں عورتوں اور بچوں کے لیے جن کے اوپر ان کی بستی والے جو ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں یا ان کو جو ہے روکا جا رہا ہے اللہ کے دین پر عمل کرنے سے. اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت جب کی گئی تھی تو سب لوگ تو فوری طور پہ نہیں آ گئے تھے نا. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اتنے مغلوب ہو گئے تھے یا اتنی مجبوریاں تھیں یا ایسے وہ کمزور تھے کہ وہ وہیں پہ رہ گئے تھے ٹھیک ہے نا. بہت سا ایسے بھی ہوا تھا کہ کچھ کے مردوں نے ہجرت کر لی باقی لوگوں نے نہیں کی. کچھ کے جو ہے وہ کچھ مرد بھی جو ہے وہ ہجرت نہیں کر سکے تھے اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب کو انکلوڈ کر کے بات کی ہے مرد بھی عورت بھی بچے بھی. اور اس کے علاوہ مکہ کے علاوہ بھی جو ارد گرد کے قبائل تھے وہاں پہ بھی یہ معاملہ ہو رہا تھا کہ وہ جو بھی کمزور تھے کسی بھی لحاظ سے چاہے ان کو کوئی جسمانی کمزوری تھی کوئی معذوری تھی
یا ویسے جو ہے وہ ہجرت کرنے کی قدرت نہیں رکھ پا رہے تھے، جو بھی ان کی ریزن تھی، وہ وہاں سے نہیں نکل پا رہے، تو اب ان کے قبیلے والے یا یہ مکہ والے ان کے اوپر ظلم ڈھاتے تھے، تو وہ ان کے اوپر ظلم ڈھاتے تھے، ہر طرح کے ظلم ڈھاتے تھے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں سے نجات دلا دے، ہمیں اس بستی سے نکال دے، کوئی ہمارا مددگار بنا دے کہ جو ہمیں اس ظلم سے آ کے نجات دے دے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی سوال کر رہے ہیں کہ تم ایسے کمزور اپنے جو بہن بھائی ہیں، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، تم بچے ہیں، تم ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں نکل رہے ہو؟ تو اس سے تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے نا، یعنی واقعی جس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، اس کی دعا عرش تک جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی، یعنی سچے دل سے اگر دعا نکلے نا، ایسے جو مظلوم ہوتے ہیں تو ان کی دعا تو فوراً اوپر جاتی ہے، جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ پھر مدد بھی کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں ان کی مدد کے لیے جانا چاہیے، تمہیں ان کو وہاں سے اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی 3 صورتوں میں جہاد جو ہے اس کی فرضیت اب پتہ چل گئی۔ ایک تو یہی ہے کہ کفار آ کے آپ سے لڑے ہیں تو آپ نے ظاہر ہے جواب دینا ہے میدان جنگ میں جا کے۔ ایک یہ کہ اگر آپ کہیں پہ رہ رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی انویڈ کر رہا ہے آ کے اور آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو اس سے بھی لڑنا ہے، اس کی بھی اجازت ہے، اس میں بھی جہاد کی فرضیت ہے۔ اور اگر ارد گرد کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ کی اپنی ایسی طاقت ہے، تو اس میں بھی یہی معاملہ ہے کہ اس کے لیے آپ نے جانا ہے اور آپ نے اس کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو اب اس میں ایک یہ بھی چیز یاد رکھیں کہ ہمارا دین پرائمریلی امن کا دین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں سکھاتا ہمارا دین کہ اس سے لڑنا شروع کر دو، اس سے لڑنا شروع کر دو، کیونکہ اس قسم کی جو آیات ہے نا، ان کو لے کے دین کے اگینسٹ، اسلام کے اگینسٹ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی یہ تو اس طریقے کی باتیں ان کے دین میں سکھائی جاتی ہیں، فلاں سے بھی لڑو جا کے، فلاں سے بھی لڑو جا کے۔ یہ ظاہر ہے غلط قسم کا پروپیگنڈا ہے۔ تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے قرآن میں جہاں جہاں یہ جہاد کی فرضیت کے مقامات ہیں، کس وجہ سے ہیں، کن حالات کے تحت کہا جا رہا ہے، اور کیا جو ہے وہ تلقین کی جا رہی ہے نا۔ اپنی تیاری کر کے رکھو دشمن کے اگینسٹ، دفاعی اسٹریٹجی آپ کی پوری طرح سے کمپلیٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بلا وجہ جا کے نہیں لڑنا کہ خام خواہ میں کسی کی اوپر جو ہے وہ آپ جا کے اٹیک کرنا شروع کر دیں اپنی طاقت دکھانے کے لیے یا کوئی زمین حاصل کرنے کے لیے، یہ نہیں کرنا۔ ہاں اگر دشمن کی طرف سے ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ پھر اقدامی جہاد جو ہے وہ ناگزیر ہو جائے، تو پھر ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کی جو جہاد پالیسی ہے، اس میں یہ آیت جو ہے بہت اہم حیثیت رکھتی ہے کہ قریب کے آپ کے کسی ایریا میں اس طرح ظلم ہو رہا ہے تو پھر ان کی مدد کے اقدامات کرنے ہیں، اسلامی ریاست کو پھر اس میں شامل ہو جانا چاہیے، اور یہ بھی جہاد کا ہی مقام ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں نہیں ظلم ہو رہا، فلسطین لے لیں، کشمیر لے لیں، برما لے لیں، کہاں کہاں پہ مسلمانوں کا خون نہیں بہایا جا رہا، ظلم بربریت کی انتہا ہو چکی ہے، لیکن مسلمان حکمران جو ہیں وہ بس سب خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی نہیں ان کے لیے جو ہے وہ سٹیپ لیتا، کوئی ان کے لیے نہیں جاتا۔ تو یہ تو سوال ہوگا ان تمام مسلمان حکمرانوں سے کہ کیا جواز تھا، کیوں نہیں تھے گئے ان کی مدد کرنے کے لیے۔ اب چاہے اس کو وہ کوئی سیاسی رنگ دیں یا اپنی جو بھی وہ ریزنز کو دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو صاف کلیئر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کیوں نہیں جاتے ان کی مدد کرنے کے لیے۔ اور بلکہ یہ جو آپ نے بھی سنا ہی ہوگا، یہ فلسطین اور کشمیر وغیرہ میں تو باقاعدہ ہمارے ملک کا تو نام لے لے کہ وہ بلاتے ہیں کہ ہماری مدد کو آؤ اور ہماری ہیلپ کرو، لیکن وہی بات ہے کہ چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں سارے، اور کوئی نہیں آواز اٹھاتا، کوئی نہیں ان مظلوموں کی ہیلپ کرنے کے لیے جاتا، کیونکہ یہ آیت اور یہ حکم تو ہمیشہ کے لیے ہے نا۔ جہاں بھی ایسے کمزوروں پر ظلم ہو رہا ہے تو جو مسلمان طاقتیں ہیں ان کو اکٹھا ہو کے جانا چاہیے۔ اب اس میں جو یہ ریزن دی جاتی ہے کہ نہیں جی ہم اس قابل نہیں، یا ہماری طاقت ایسی نہیں، یا ہمارے پاس تو ایسی ٹیکنالوجی یا وہ نہیں ہے، دیکھیں بات یہ مومن کے لیے جب اس نے جنگ کرنی ہے نا، تو افرادی قوت یہ میٹر اتنا نہیں کرتی،
بلکہ مسلمانوں نے جب بھی جنگ جیتی ہے تو کوئی افرادی قوت کے زیادہ ہونے پہ نہیں جیتی. آپ جنگ بدر میں دیکھ لیں کتنی افرادی قوت تھی, مسلمان کتنے تھے اور اس کی تعداد میں کئی گنا زیادہ آگے کفار تھے, اور وہ ویسے بھی زیادہ ویل اکوپڈ تھے. تو یہ ٹھیک ہے کہ اپنی تیاری آپ کی ہونی چاہیے جتنی بھی میکسیمم آپ کر سکتے ہیں, لیکن بھروسہ جو ہے نا ایمان والوں کا, مومنین کا, وہ اپنی افرادی قوت یا اسلحہ یا ان چیزوں کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. اگرچہ آپ اپنے لحاظ سے جتنے اسباب کریں, جتنی تدابیر کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں, لیکن اصل جو فتح دینی ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینی ہوتی ہے نا. تو ایک دفعہ کوئی اقدام تو کرے, کوئی اللہ کے اوپر اتنا توکل کرتے ہوئے کوئی اس طرح کا سٹینڈ لے تو صحیح جا کے, کیونکہ یہ جو باطل طاقتیں ہوتی ہیں جو بظاہر تو بہت زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہوتی ہیں, کوئی اللہ والا ان کے سامنے کھڑے ہو کے ایک دفعہ سٹینڈ لے تو یہ اس کے سامنے کمزور بھی پڑ سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں کوئی اس چیز کے اوپر سٹینڈ نہیں لیتا. ہمارے بالکل پڑوس میں کشمیر میں کیا کیا ظلم ہوتا رہا ہے, وہ پکارتے رہے ہیں, بلاتے رہے ہیں, کوئی کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگی, کوئی کسی نے کچھ نہیں کیا, اور وہ وہاں پہ ہر طرح کا ظلم ہوتا رہا. تو بات یہ ہے کہ یہ چیز سمجھنی چاہیے, اور یہ حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے نا. تو یہ کیا ہم یہ کہیں کہ یہ صرف اس وقت کے دور کے لیے تھا, آج کے لیے نہیں ہے. تو افسوس یہ ہے نا کہ بس آج مسلم امہ میں اس طرح کا اتحاد رہ ہی نہیں گیا, ورنہ یہ اگر سارے اتنے مسلم کنٹریز ہیں اگر آپس میں اتحاد کریں اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں جہاں بھی ہو رہا ہے, تو پھر ان کی ظالموں کی کوئی نہیں رہ جائے ایسی طاقت یا ایسی حیثیت کہ وہ اس قسم کے کام کریں. لیکن بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو. اور وہی بات ہے کہ اپنے دین سے دوری, قرآن سے دوری, اس کو نہ سمجھنا. تو بہرحال یہ جہاں پہ یہ مظلوم لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رب ہماری مدد کر, ہمیں اس بستی سے نکال, یہاں کے رہنے والے ہم پہ ظلم کر رہے ہیں, اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی دوست بھی بنا اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھی بنا. تو جب ایسے کوئی اتنا مظلوم, کوئی اتنا دکھی دل کے ساتھ تڑپ کے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا سنتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے مدد بھی بھیجتے ہیں نا. آگے دیکھیں, الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں. بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو, یقین مانو کہ شیطانی چال جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے. الذین, وہ لوگ, آمنو, جو ایمان لائے, یقاتلون, وہ جنگ کرتے ہیں, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, والذین, اور وہ لوگ, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, یقاتلون, وہ جنگ کرتے ہیں, فی سبیل الطاغوت, طاغوت کے راستے میں. طاغوت آپ کو میں پہلے بھی کئی دفعہ ایکسپلین کر چکی ہوں, طغیان سے ہے, توئیں غائن واؤ, سرکشی دکھانا, حدود سے نکلنا, جو بھی ایسی طاقت, چاہے وہ کوئی انسان ہے, چاہے وہ کوئی گروہ ہے, یا شیطان کے لیے بھی یہ آتا ہے جو کہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی وہی کرنے کی طرف مجبور کرتا ہے, تو وہ طاغوتی طاقت ہے. فقاتلوا, پس جنگ کرو, اولیاء الشیطان, شیطان کے جو دوست ہیں, اولیاء دوست کے معنوں میں ہے یہاں پہ, اور الشیطان شیطان یعنی شیطان کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ جنگ کرو. ان, بے شک, قید الشیطان, قید کہتے ہیں چال کو, الشیطانی, شیطان کی, کانا, ہے, ضعیفا, کمزور, ضعیف وہی ضعف سے ہے, ضاد عین اور فا, مغلوب ہونے والی کہہ لیں, کمزور کہہ لیں. تو یہاں پہ بھی جو ہے ایمان والے, ان کی جنگ کا مقصد بھی بتا دیا گیا, اور جو کفر کرنے والے ہیں ان کی جنگ کا مقصد یا جو نیت ہے وہ بھی بتا دی گئی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جنگ تو دیکھیں کافر اور مومن دونوں ہی کرتے ہیں نا, لیکن دونوں کے مقاصد فرق ہوتے ہیں.
دونوں کی کیونکہ ترجیحات ہی فرق ہوتی ہیں. ایک بالکل آخرت پہ نظر رکھنے والا گروہ ہے مومنین کا، اور دوسرے جو ہیں ان کی نظر دنیا پر ہوتی ہے کافروں کی. تو ظاہر ہے چونکہ پرائیورٹیز ڈفرنٹ ہیں، ترجیحات ڈفرنٹ ہیں، تو پھر اسی لحاظ سے ان کی نیتیں بھی ڈفرنٹ ہو جاتی ہیں اور ان کے جنگ کے مقاصد بھی ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں. جو کافر ہے وہ چونکہ دنیاوی حرص و حوث میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ملکوں پر قبضہ کر لیا جائے، زمینوں پر قبضہ کر لیا جائے، اپنی طاقت دکھائی جائے، لوگوں کے اوپر ظلم کیا جائے یا کوئی بدلہ لیا جائے. اس قسم کے مقاصد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جبکہ مومن جو ہے اس کا مقصد بالکل ہی اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. وہ تو اگر جنگ کرے گا تو وہ صرف اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہوتا ہے، اور شیطان کے ساتھی جو ہیں یعنی کافر جو ہیں وہ شیطان کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ شیطان کے راستے پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو طاغوت سے مراد کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی مال یا دولت یا وہ بھی کسی نے اتنی زیادہ اس کی ہوس ہے اس کو کہ وہ اس کے پیچھے بھی غلط کام کر رہا ہے تو وہ بھی ایک اس کے لیے طاغوت ہی بن گیا ہوتا ہے نا. تو خواہ وہ کوئی لیڈر ہے، کوئی انسان ہے، کوئی گروہ ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی حکومت ہے، کچھ بھی ہے، سب اس میں آ جاتے ہیں جو بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی لے کے جا رہا ہے. تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کفار ہیں ان کے اندر ایک تو حسد بھی ہے، ان کے اندر ایک وہ بدلے کی آگ بھی ہے، ان کے لیے اپنی طاقت دکھانا، اور یہ اپنے اس زوم میں ہیں، اپنے اس تکبر میں ہیں کہ یہ خود کو ہی صحیح سمجھتے ہیں. تو یہ تو اس مقاصد کے تحت لڑ رہے ہیں اور یہ شیطان کے ساتھی ہیں اور یہ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. جبکہ مومن جو ہیں وہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں. تو شیطان کے لیے لڑنے والے جو ہیں وہ خود بھی کمزور ہیں، ان کی چالیں بھی کمزور ہیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ شیطان کی چال جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ کمزور چال ہے، جبکہ جو مومنین ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو شیطان جو ہے اس کے راہ میں چلنے والے جو ہیں جب وہ لڑتے ہیں تو وہ ویسے ہی کمزور ہوتے ہیں. یہ جو بات میں بھی کر رہی تھی نا کہ یہ جو باطل طاقتیں ہیں بظاہر وہ بڑی طاقتور لگ رہی ہوتی ہیں، اور پھر شیطان کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے. جو شیطان کی چال کا یہاں پہ ذکر کیا نا، شیطان کی چالیں کیا ہوتی ہیں؟ وسوسے ڈالے گا، خوف زدہ کرے گا کہ دیکھو ان کی طاقت تمہارے سے بڑی زیادہ ہے، تاکہ مومنین جو ہے ان کو کمزور کیا جائے اور ان کا ایمان جو ہے وہ ختم کیا جائے. شیطان کی چالیں یہی ہوتی ہیں نا، پھر غلط کاموں کی طرف لے کے جائے. تو جو اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں ان کو یہ دکھا رہا ہوتا ہے، ان کو یہ سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو بالکل ٹھیک کر رہے ہو اور اسی میں تمہاری کامیابی ہے اور تمہیں یہی کرنا چاہیے. اور دوسری طرف مومنین جو ہے ان کو جا کے یہی وہ سکھاتا ہے کہ تم کمزور ہو، تمہاری طاقت کم ہے، وہ لوگ بہت زیادہ طاقتور ہیں، اور ان کا بھی جو ہے نا وہ حوصلہ کم کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ شیطان کی یہ ساری جو چالیں ہیں نا وہ مغلوب ہونے والی چالیں ہیں، کیونکہ شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے، جبکہ مومنین جو ہے اصل طاقت انہی کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مومنین کی مددگار ہے، مومنین کا ولی. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مومنین کی مدد کرتی ہے چاہے وہ تعداد میں کتنے بھی ہوں. آپ دیکھیں عام زندگی میں بھی کوئی جھوٹا بدماش کوئی ایسا جو ہوتا ہے نا تو وہ بس اس کا ایک ظاہری روب یا طاقت ہوتی ہے، اندر سے اس میں کوئی ایسی کوئی طاقت اس کے اندر نہیں ہوتی، اور اندر سے وہ بزدل ہی ہوتا ہے. کوئی بھی ایک حق کی آواز بلند کرنے والا اگر ایسے باطل کے سامنے کھڑا ہو جائے اور ایک اللہ والا بھی اٹھ کے اگر کھڑا ہو جائے اور اس کو للکارے نا باطل کے خلاف اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ اس قسم کے باطل طاقتیں یہ تو شیطان کے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں. تو شیطان کے بارے میں جب اللہ نے کہہ دیا اِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، تو پیچھے کوئی بات رہ جاتی ہے کہ انسان اس کے اوپر یقین نہ کرے کہ شیطان اور اس کی چالیں تو ہے ہی کمزور، وہ تو ہے ہی مغلوب ہونے والی. تو ایسے شیطانوں کے جو دوست ہیں، ایسے جو شیاطین ہیں جو شیطان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، وہ خود بھی اس کے دوست ہی بنے، اس کے مددگار بنے ہوتے ہیں نا، اولیاء شیطان جن کو کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف تم ڈٹ جاؤ، ان کے خلاف تم جنگ کرو.
फ़क़ातिलू औलिया शैतान, यहाँ पे भी अमर का सीधा है, हुक्म दे के कहा जा रहा है कि तुम ऐसे शैतान के दोस्तों के खिलाफ डट जाओ और ऐसी शैतानी कुव्वतों के खिलाफ डट जाओ और उनके खिलाफ लड़ो, क्योंकि शैतान जो है वो तो नए नए महाज खोलता रहता है ना। ये जो सारी शैतानी बातिल ताकतें जो हैं कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से, कभी एक तरीका, कभी दूसरा तरीका, मुख्तलिफ किस्म के इनके हथकंडे हैं जिनकी वजह से ये मुसलमानों को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनके अंदर इत्तेहाद ख़त्म करना चाहते हैं, फूट डलवाना चाहते हैं। तो ऐसी सारी शैतानी कुव्वतों के खिलाफ डटने का कहा जा रहा है। तो जो अहम यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं शैतान के वसवसों से बचने के लिए, एक तो ये कि ईमान की मजबूती, अल्लज़ीना आमनू, और दूसरा ये कि अपनी नीयत जो है वो खालिस रखनी है। तो बार बार साथ बात यही बताई जा रही है कि नीयत अपनी खालिस रखो। तो मोमिनीन जो खालिस नीयत के साथ लड़ते हैं उनके पास फिर ईमान की भी मजबूती होती है, यानी उन्होंने अल्लाह की रस्सी को थामा होता है, उनके पास नबी का उसवा भी होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वही असल में हक का रास्ता है ना, यानी अल्लाह और रसूल की इताअत का रास्ता, यही जो है इंसान को इस ईमान की मजबूती की तरफ लेके जाता है ना। वरना अल्लाह रसूल की नाफरमानी का रास्ता जो है वो तो तागूत का रास्ता है और उस पर तो कोई कामयाबी नहीं है, चाहे वो जितना भी ताकतवर और अट्रैक्टिव रास्ता लग रहा हो। असल कामयाबी ईमान वालों को ही होती है और अल्लाह की मदद जो है वो मोमिनीन के ही साथ है। बस यही हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ठीक नहीं है और यही हमारा यकीन पक्का नहीं है कि अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करते हुए अगर अल्लाह की बातों के पे को मानेंगे तो अल्लाह ताला जो है वो जरूर मदद करेंगे। ठीक है ना। इसलिए ये आयत देखिए कि इस आयत के बाद जो आ रही है ना, जिसमें पिछली आयत में जहाद के बारे में उभारा जा रहा है कि जाओ उनकी मदद करो और मत डरो। जैसा पहले तो जब तक ये मक्का में थे तब तक तो नहीं था हुक्म, लेकिन अब उनको कहा जा रहा है कि तुम जाओ और उनकी मदद करो। क्यों नहीं जाते हो? और ये याद रखो कि अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है और अगर शैतान तुम्हें ये वसवसे डालता है तो ये उसकी चालें हैं और जो शैतान की चालें हैं वो तो मगलूब होने वाली है, वो तो कमजोर होने वाली है। ठीक है। और फिर यहाँ पे एक मोमिन की जंग और काफिर की जंग दोनों का फर्क भी बता दिया गया। ठीक है, क्योंकि मोमिनीन जो है वो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं और कुफार जो है वो तागूत के रास्ते में लड़ते हैं, शैतान के रास्ते में लड़ते हैं और उनकी चालें जो है वो कमजोर है और वो खुद भी कमजोर है। अलम तरा इलल लज़ीना क़ील लहुम कुफ़ू ऐदियकुम व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़का फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौनन नास कख़श्यतिल्लाहि औ अशद्द ख़श्या व क़ालू रब्बना लिमा कतबत अलैनल क़िताल लौला अख़रतना इला अजलिन क़रीब कुल मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुन लिमन इत्तका वला तुज़लमूना फतीला। अब रुकू वहां पे कंप्लीट हो गया आयत नंबर 76 से। आगे आयत नंबर 77 से न्यू रुकू है। क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जिन्हें हुक्म दिया गया था कि अपने हाथों को रोके रखो, नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो? फिर अब जब उन्हें जहाद का हुक्म दिया गया तो उसी वक्त उनकी एक जमात लोगों से इस कदर डरने लगी जैसे अल्लाह का डर हो, बल्कि उससे भी ज्यादा, और कहने लगे कि ए हमारे रब, तूने हम पे जहाद क्यों फर्ज कर दिया? क्यों हमें थोड़ी सी जिंदगी और ना जीने दी? आप कह दीजिए कि दुनिया का फायदा तो बहुत ही कम है और तकवा वालों के लिए तो आखिरत ही बेहतर है और तुम पर धागे बराबर भी जुल्म ना किया जाएगा। लंबी आयत है, पहले इसका आराम से लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं। लम क्या नहीं, क्या के मायनों में लम नहीं, रो तुमने देखा, ता आताइन वाला तुम के मायनों में रा हमजा या रूट वर्ड ये है जिसका मतलब होता है देखना, जैसे रुयत होता है। इला तरफ, अल्लज़ीना उन लोगों के, क़ीला कहा गया, लहुम लिए उनके, यानी उनको ये कहा गया था, कुफू रोक के रखो। इसका रूट पर जो है वो काफ फा फा है और कफ जो है वो ये हाथ की जो पाम हथेली जो होती है ना, इसको कहते हैं। और जब आपने रोकना हो तो हम ऐसे से हाथ से कहते हैं ना कि रुक जाओ, ऐसे हाथ का एक इशारा होता है। तो ऐदियकुम ये भी हाथों के लिए, अपने हाथों,
کفو ایدیکم، روک لو اپنے ہاتھوں کو. ٹھیک ہے، کف جو ہے وہ ہتھیلی کے لیے آتا ہے اور پھر آگے ایدیکم، کم تم سب کا، یہ بات آ گئی. تو کفو ایدیکم کا مطلب ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو. اگر کوئی کسی کی طرف ویسے بھی آئے تو انسان اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے اپنا ہاتھ ہی ایسے آگے کرتا ہے نا، اس کے ہاتھ کو روکنے کے لیے. تو کفو ایدیکم، روک لو اپنے ہاتھوں کو. اور اقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز. ٹھیک ہے، کاف واو میم اور پھر آگے نماز. الصلاۃ، صاد لام واو یا صاد لام یہ. وآتو، اور ادا کرو حمزہ تا یا، الزکات، زکات کو، زا کاف واو. فلما، پھر جب، کتبہ، لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا. کتبہ جو ہے وہ فرضیت کے معنوں میں آتا ہے. علیہم، ان پر، القتال، جنگ کرنا. اذا، جب، فریقن، اذا تب، فریقن، ایک گروہ، فرقہ سے، فارا قاف، منہم، ان میں سے، یخشونا، وہ ڈر رہا تھا. خشیت ہے نا، خاشین یا ڈرنا، خشیت الہی بھی ہوتا ہے. الناسا، لوگوں سے، وہ ڈرتا تھا لوگوں سے. خشیت اللہ، کا کہتے ہیں مانند ڈرنا اللہ کے، یعنی جس طرح اللہ سے ڈرا جانا چاہیے اس طرح سے وہ لوگوں سے ڈر رہے تھے. او، یا، اشد خشیہ، زیادہ شدید ڈرنا، یعنی اشدہ جو ہے شدید سے یہ شین دال دال، یعنی اس سے بھی زیادہ ڈرتے تھے. خشیتاً، وہی ڈرنا. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ربنا، اے رب ہمارے، لما کیوں کے لیے آ رہا ہے. کتبتا، فرض کر دیا تو نے. کتبہ، لکھ دیا. تم کے لیے آتی ہے کہ کیوں تو نے لکھ دیا. علینا، علا اور نا سے مل کے بنا ہے، اوپر ہمارے. القتال، جنگ کرنا. لو، لا، کیوں نہیں. اخرتنا، مؤخر کر دیا تو نے. نون الف نا ہم کے لیے آ رہا ہے. لولا اخرتنا، کیوں نہیں مؤخر کر دیا تو نے ہمارے لیے. یا آپ یہ ہے حمزہ خارا، یا آپ مہلت کے معنوں میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ کیوں تو نے ہمیں مہلت نہ دے دی. ٹھیک ہے، تم کے لیے، نہ ہم کے لیے. اخرتنا، مؤخر کر دیا تو نے. الا، طرف، اجل، مدت، اور قریبن، قریب، یعنی تو نے ایک ہمیں مہلت کیوں نہیں دے دی، ایک قریب کی مدت تک کے لیے مؤخر کیوں نہیں کر دیا یہ معاملہ. قل، آپ کہہ دیجئے، متاع الدنیا، فائدہ دنیا کا. متاع فائدہ کے لیے آتا ہے، میم تا اور عین. دنیا، دنیا کا. قلیل، قلیل ہے، تھوڑا ہے. قاف لام نا، قلت ہم اردو میں بھی کہتے ہیں. والآخرۃ، اور آخرت. خیر، بہتر ہے. لمن اتقی، لیے اس کے جو تقوی اختیار کرے، یعنی آخرت بہتر ہے تقوی والوں کے لیے. ولا، اور نہ. تظلمون، تم ظلم کیے جاؤ گے. فتیلا، فتیلا جو ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، دھاگے کے برابر. تظلمون، تم ظلم کیے جاؤ گے، اس طرح اس کا ترجمہ ہوگا. اور فتیلا جو ہے بیسیکلی نا، یہ عربی زبان میں یہ جو لفظ ہوتا ہے نا فتیلہ، یہ کسی چیز کی کمتری کو بیان کرنے کے لیے، اس کی کمزوری کو یا اس کے حقیر ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے نا یہ فتیلہ کا ورڈ یوز ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس دن کھجور کی گٹھلی میں دکھا کے کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر وہ جو ایک کٹ سا ہوتا ہے نا، ایسے لمبی سی لائن سی ہوتی ہے، اگر آپ اس کے اوپر یوں کر کے اٹھائیں تو اس کے اوپر ایک دھاگا سا نکلتا ہے باریک سا، وہ جو اس کے اوپر جو اندر فائبرز ہوتے ہیں نا، تو اس دھاگے کے اندر بھی پورا ایک لائن نمانا ایک فائبر سا ہوتا ہے. تو اس کو جب آپ ایسے نکالیں بالکل وہ دیکھیں کتنا سا ہوتا ہے، باریک سا دھاگا ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، معمولی سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ اس وجہ سے یہ اس طرح کا ایکسپریشن یہ عربی لینگویج میں ہوتا ہے کسی چیز کی کمزوری کو ظاہر کرنے کے لیے. ولا تظلمون فتیلا، چونکہ آپ کو پتہ ہے عرب میں کھجور جو ہے وہ ان کی بہت زیادہ کھایا جانے والا پھل تھا، اور جو ان کی عام آبزرویشن میں بھی بہت زیادہ تھا. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو مثالیں دی جاتی ہیں نا وہ اسی طرح کی دی جاتی ہیں. ایک اونٹ ان کی سواری تھی، کھجور ان کا بہت عام کھایا جانے والا پھل تھا. تو اللہ تعالیٰ جو مثالیں دیتے ہیں نا تو اس کو ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں جو ان کے لیے عام فہم تھی، تاکہ ان کے لیے سمجھنا آسان ہو. ٹھیک ہے، اس لیے یہ کبھی فتیلہ کا ورڈ آ جاتا ہے، کبھی نقیرہ کا ورڈ آ جاتا ہے، وہ جو ایک وہ ڈاٹ سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی قطمیر کا ورڈ بھی آتا ہے جو اوپر ایک چھلکا سا ہوتا ہے گٹھلی پہ.
اچھا، اب یہاں پہ جو ہے کیا بتایا جا رہا ہے، پہلے چونکہ جو منافقین جہاد سے پیچھے رہ جاتے تھے ان کی بات ہو رہی تھی، تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو شروع میں یہی کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو اور ابھی بس نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ اصل میں ابتدائی اسلام میں جو معاملہ تھا نا کہ مسلمان کمزور تھے مکی زندگی تک جو تھا، اور ایسی ان کی کوئی ابھی طاقت نہیں تھی، کیونکہ ظاہر ہے کوئی ایسی جمعیت ہی نہیں تھی نا، ابھی تو اسلام اپنی بالکل انفینسی میں تھا، تو اس وقت معاملہ بالکل مختلف تھا، لیکن ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، مختلف قسم کے مظالم۔ آپ کو پتہ ہی ہے اسلام کی تاریخ اگر آپ نے پڑھی ہو تو کس کس قسم کے مظالم ڈھائے جاتے تھے، اور پھر کفار کا غلبہ بھی تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں کو روکے رکھنے کا ہی حکم دیا تھا، ٹھیک ہے، اور ایک ویسے بھی چونکہ حرمت والے شہر میں تھے جہاں پہ جنگ و جدال ویسے ہی حرام ہے، تو اس وقت ان کو صرف بس یہی حکم تھا کہ ابھی تم لوگ بس اپنے ہاتھ روک کے رکھو، اور جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ بس اللہ کی بندگی کرو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ چیزیں جو ہیں بس ادھر تک ہی رہو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس وقت جو کچھ ایسے صحابہ کرام تھے جو آپ کو پتہ ہی، جیسا حضرت بلال تھے، حضرت عمار تھے، حضرت مصعب بن عمیر، ان کے اوپر جس طرح بہت زیادہ ظلم ڈھائے جاتے تھے، اور پھر اس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہم بڑی عزت والے تھے، لیکن اب اسلام نہ آنے کے بعد تو ہماری عزت کوئی نہیں رہ گئی اور ہم پہ بہت ظلم کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو درگزر کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی ابھی تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی صحابہ جو ہے نا وہ کہتے تھے آ کے کہ ہمیں لڑنے کا حکم دیا جائے یا ہمیں اجازت دی جائے، تو کہ ہم بھی ریزسٹ کریں، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے کفو ایدیکم کا حکم ہی دیا تھا کہ ابھی اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات تو بہت حکمت کے تحت ہوتے ہیں نا۔ انسان تو جب بات کرتا ہے تو وہ جذبات میں آ کے اپنے ذہن کے مطابق بات کرتا ہے، جو کہ ذرا ظاہر ہے اس کا ڈیسیجن غلط بھی ہو سکتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ تو بہت حکمت سے بھرپور تھے، تو اس وقت ان کو کنٹرول کرنے کا ہی حکم تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یہی کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو اور ابھی نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ اس سے ایک تو یہ جو کفو ایدیکم کی بات ہے نا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کفو ایدیکم کی بات یہاں پہ اس طرح سے تو آئی ہے، لیکن ویسے کہیں یہ حکم آپ کو قرآن میں نہیں ملتا، لیکن یہ بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہلوائی گئی، تو اس سے وہ جو وحی خفی کی بات ہے نا وہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ لوگ عموماً اس کو نہیں مانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کچھ ایسی باتیں جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جاتے تھے وہ سارے قرآن مجید میں نہیں ہیں، بعض ایسی چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، لیکن ہوتے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے، کیونکہ ایک جو نبی ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا، کوئی اس قسم کے ڈیسیجنز یا قانون نافذ نہیں کرتا، نہ کوئی اس قسم کے احکامات دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور احکامات اور اس کے تحت ہی کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس وقت مسلمانوں کو یہی کہا گیا تھا جس کا ذکر ابھی اس طریقے سے بتایا جا رہا ہے، اور کہا گیا تھا کہ بس ابھی نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کا جو ہے وہ اللہ سے بھی تعلق مضبوط ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی تعلق مضبوط ہوتا ہے نا، کیونکہ اور یہ چیزیں جو ہیں کہ جہاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے نا، اللہ سے بھی تعلق ہونا اور پھر اپنی مال کی قربانی جو ہے اس کی طرف بھی انسان جو ہے وہ جاتا ہے نا، اس وقت بھی وہ کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا ایکچولی جو صحیح جو فرضیت وہ تو بعد میں بے شک ہوئی تھی، لیکن صدقات، خیرات، ان چیزوں کے اوپر تو ویسے بھی ابھارا جاتا تھا نا، یعنی اگر آپ پاکیزگی کے معنوں میں لیں تو یہ تو احکامات ہمیشہ سے ہی تھے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ دو چیزیں تھیں جن کی طرف زیادہ دھیان دینے کا کہا گیا تھا، اور جب ہجرت ہو گئی اس کے بعد ایک افرادی قوت بھی بڑھ گئی، ایک جمعیت بھی ہو گئی، اسلامی ریاست کی بنیاد بھی پڑ گئی، تو پھر اس وقت جو ہے پھر یہ چیز جہاد کا حکم دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔
تو پہلے نماز اور زکوٰۃ کا ہی کہا گیا تھا، یعنی اپنی روحانی اور مالی پاکیزگی جو ہے اس کو کرو، اپنی اصلاح کر لو، اور پھر لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملات اچھے ہونے چاہیے، یعنی ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ۔ فرض عین اپنی اصلاح، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے، اپنا رب سے تعلق وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لازم۔ فرض کفایہ یہ ہوتا ہے جو سب کے اوپر لازم نہیں ہوتا، فرض عین وہ ہوتا ہے جو سب نے کرنا ہوتا ہے۔ تو دونوں کے بارے میں کہا گیا، جہاد جو ہے وہ فرض کفایہ ہی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض عین اس کو نہ قرار دیا جائے، ورنہ کچھ لوگ بھی کر لیں۔ کفایہ یعنی کفایت کرنے والا، یعنی سب کے لیے لازم نہیں ہوتا، سب کی طرف سے کچھ لوگ بھی کر لیں تو کافی ہو جاتا ہے، ایسے فرض کو فرض کفایہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فرض عین وہ ہوتا ہے جو عین سے، عین یا نون، جو ہر ایک نے کرنا ہوتا ہے، ہر ایک کے اوپر لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد فرض کر دیا گیا تو کچھ پھر لوگ ایسے اٹھے جو منافقین جو ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے اوپر، یہ کیوں ہمیں حکم دے دیا گیا، یعنی انہوں نے پھر کم ہمتی کا مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے دلوں پہ لوگوں کا ڈر تھا کہ ہم کیسے جا کے لڑیں، ہم تو مارے جائیں گے۔ تو اصل میں جو منافقین ہیں ان کا پتہ ہی ایسے ٹائم پہ چلتا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہی ہیں کہ یہ تو تم لوگوں کو تو یعنی اس چیز کی خود سے خواہش تھی کہ تمہیں دی جائے اجازت تو تم جا کے جو ہے وہ لڑو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتب علیہم القتال لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، تو ایک گروہ ان میں سے جو ہے وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، ایسے ڈرتا ہے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید، یعنی ان کو پھر اتنی زیادہ اتنا زیادہ ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا۔ اللہ سب سے زیادہ خوف تو اللہ کا ہونا چاہیے، تو اس سے بھی زیادہ خوف ان کے اوپر لوگوں کا طاری ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کہ اب ہم کیسے جا کے لڑیں، یعنی اب ان کے اوپر جو ہے ان کو اپنی جانیں جو ہیں وہ بہت زیادہ عزیز ہو گئی تھی، اور پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہے، کیوں ہمارے اوپر جہاد جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے، اور اس کو مؤخر کیوں نہیں کر دیا جاتا، یعنی اس کو ہم بعد میں اللہ تعالیٰ یہ کر دیتے، ابھی تو ہم اس قابل نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں بھی نا بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین ہی ہیں، کیونکہ وہی تھے جو پیچھے ہٹتے تھے جہاد سے، ان کو ہی جو ہے جہاد کا حکم جب بہت زیادہ گراں گزرتا تھا، بہت زیادہ مشکل گزرتا تھا، ٹھیک ہے۔ بعض علماء جو ہیں انہوں نے یہ بھی رائے کا اظہار کیا ہے کہ کچھ مسلمان بھی ایسے تھے جو جب جہاد فرض کیا گیا تو ان کی ہمتیں جو ہیں وہ تھوڑی سی کم ہوئی تھی، وہ تھوڑے سے متزلزل ہوئے تھے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایڈریس کیا ہے اس میں نا، یعنی بعض علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف منافقین ہی تھے جو اس قسم کی بات کرتے تھے، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ بشری تقاضے کے تحت جو ابھی اتنے پکے مسلمان نہیں تھے، یعنی دیکھیں نا، ایک تو جو اکابرین صحابہ میں سے تھے ان کے تو ایمان میں کبھی بھی فرق نہیں آیا، لیکن کچھ ایسے تھے جو ابھی جن کا ایمان اس لیول کا نہیں تھا، اس طرح کا پختہ نہیں تھا، تو ان کے دلوں میں بھی یہ خیال آیا۔ اب ظاہر اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھی حال جانتے ہیں نا، کہ کسی کو کیسا لگ رہا ہے اور کوئی کس طریقے سے اس سے انکار کر رہا ہے یا بچنا چاہ رہا ہے، یا اس کی کیا نیت ہے یا کیا سوچ ہے۔ تو کچھ علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ اس میں کچھ ایسے مسلمانوں کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے جن کا ایمان ابھی ایسا پختہ نہیں تھا، اور ایک انسانی جو فطرت ہے اس کے تحت ان کے اندر بھی یہ کمزوری آئی تھی، اور ان کو بھی ایسا محسوس ہوا تھا، تو ان کی بھی یہ سوچ تھی جس کو جہاں ان کو بھی یہاں پہ ایڈریس کر دیا گیا نا، کہ وہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں جہاد فرض کر دیا گیا، ابھی نہیں کرنا چاہیے تھا، کچھ دیر بعد کر دینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں ہوتا یہ نا کہ انسان ایک وقت میں بعض دفعہ بہت دعوے کرتا ہے بڑے بڑے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، مجھے یہ بھی کرنے کی اجازت مل جائے، یہ بھی کر جائے، لیکن جب وقت آتا ہے کچھ کرنے کا، یا جب واقعی ہی بلایا جاتا ہے کہ ہاں آؤ اور یہ آ کے کرو، تو پھر انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سمجھا کیا رہے ہیں، کل متاع دنیا قلیل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ بتا دو کہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے، دنیا کا فائدہ اگر تم دیکھتے ہو تو وہ تو بہت تھوڑا ہے، کیوں؟ کیونکہ دنیا تو ختم ہونے والی، کل من علیہا فان، ہے نا، دنیا باقی رہنے والی تو ہے ہی نہیں،
اور اس کے سارا مال اسباب اور یہاں کی آسائشیں وہ بھی سب عارضی ہیں. انسان نے اس دنیا میں ہمیشہ تو رہ نہیں جانا ہوتا. اس دنیا میں انسان کے پاس رہتے ہوئے بھی وہ نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں, اور اگر وہ نعمتیں انسان کے پاس موجود ہوں تو انسان خود بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے. ہمیشہ کے لیے تو کوئی نہیں اس دنیا میں رہ پاتا, اور نہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں یا اس کی کامیابیاں ہیں. دونوں ہی چیزیں فانی ہیں. انسان کی اپنی زندگی بھی, اس نے بھی چلے جانا ہے, اور اس کے پاس جو چیزیں ہیں وہ بھی چلی جاتی ہیں. تو یہ دنیا تو ہے ہی ایک عارضی چیز ہے. تو اگر اس دنیا میں انسان کو کوئی فائدہ مل بھی جاتا ہے تو وہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے. تھوڑا سا فائدہ جو ہے یہ ایکچولی اس کمپیریزن میں بتایا جا رہا ہے, آخرت کے کمپیریزن میں. والآخرۃ خیر لمن اتقی, کہ وہ زیادہ بہتر زندگی ہے. آخرت کی زندگی ایک تو ہمیشہ کی رہنے والی ہے, والآخرۃ خیر وابقیٰ, ہمیشہ کی زندگی ہے, باقی رہنے والی ہے. اور جو وہاں کی نعمتیں ہیں وہ تو اس دنیا کی نعمتیں اور اس دنیا کی کامیابی سے بہت زیادہ بڑھ کے ہیں. یعنی یہ دنیا کی کامیابی جو اس کو انسان اتنی اہمیت دے رہا ہوتا ہے اور اس کے ہی پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, یہ تو بہت عارضی سی کامیابی ہے, بہت کچھ دیر کو رہنے والی. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں ایسے لوگوں کو کہ دنیا کی زندگی اور اس کے فائدے چند روزہ ہیں. آخرت کی زندگی جو ہے وہ ابدی ہے, وہی بہترین ہے تقوی والوں کے لیے. ظاہر ہے جن کے اندر یہ اللہ کا تقوی ہوگا تو وہی آخرت کی زندگی کو اہمیت دیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی دی جا رہی ہے, ان کو تسلی دی جا رہی ہے, ان کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ تم دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے. یعنی جس نے جو عمل کیا ہے خالص اللہ کے لیے, اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دیں گے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے نے کچھ کیا ہو اور اس کے اوپر ظلم کیا جائے اور اس کو اس کا اجر نہ ملے. ٹھیک ہے, تو والآخرۃ خیر لمن اتقی, تقوی والوں کے لیے آخرت بہتر ہے. ظاہر جس میں اللہ کا تقوی ہوگا. تقوی کیا ہے کہ تقوی میں دونوں چیزیں آ جاتی نا, اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر بھی. عموماً ہم تقوی صرف ڈر کے معنوں میں ہی لیتے ہیں نا, لیکن بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے, اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, اس کی رضا کے لیے نیکی کرنا, اور اللہ کی ناراضگی کے خوف سے گناہوں سے بچ جانا. تو اس میں دونوں طرح کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یعنی جو نیک کام کرنا ہے نا, وہ دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کرنا, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا, صرف اللہ کے لیے کرنا ہے اور صرف اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر ظاہر آخرت کے لیے جب کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے قربانی کے لیول پر تو آنا پڑتا ہے نا. تو جب انسان کبھی یہ ہوتا ہے کہ دعوے کرتا رہتا ہے, میں تو جی یہ بھی کر دوں گا, میں یہ بھی سیکریفائس کر دوں گا, میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا, لیکن وقت پڑنے پر وہ پھر قربانی کی سطح پر آتا نہیں ہے, پھر وہ پیچھے ہو جاتا ہے. تو یہ جو ایک دو اہم چیزیں اس آیت کی ہیں نا, کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بلایا جائے یا حکم آئے تو اس وقت پھر پیچھے نہیں رہنا. اور دوسرا یہ کہ لوگوں کا ڈر جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں بڑھا لینا چاہیے کہ اللہ کا ڈر اور خوف جو ہے وہ نیچے کا ہو جائے, اور لوگ جو ہے وہ زیادہ, اور ان کا خوف انسان کے اوپر زیادہ حاوی ہو جائے. اب دیکھیں یہ دو ہی خوف ہوتے ہیں جو انسان کو روکتے ہیں دنیا میں اللہ کے راستے پر چلنے سے. ایک لوگوں کا ڈر, ہائے لوگ کیا کہیں گے, ہائے میرے فرینڈس کیا کہیں گے, برادری کیا کہے گی, معاشرہ کیا کہے گا, باتیں کریں گے لوگ. اور دوسرا دنیا کے جانے کا ڈر, کہ میری دنیا ہاتھ سے چلی جائے گی, مجھے اس میں ناکامی ہو جائے گی, میرا سٹیٹس لوگوں پہ کم ہو جائے گا, اور میری اہمیت کم ہو جائے گی. یہی دو خوف روکتے ہیں نا انسان کو. اس لیے انہی دو طرح کے جو خوف ہے نا, ان کی ایکچوئل حیثیت یہاں بیان کر دی ہے کہ یا تو انسانوں کو انسان زیادہ اہم لگ رہے ہوتے ہیں, ان کا ڈر لے کے بیٹھا رہتا ہے, یا دنیا اور اس کے فائدے بہت اہم لگ رہے ہوتے ہیں تو اس کے جانے کا ڈر لے کے بیٹھا رہتا ہے. تو دونوں کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ دنیا تو متاع قلیل ہے, تھوڑی سے عرصے کی عارضی چیز ہے, آج ختم ہو جائے کچھ پتہ نہیں. جبکہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ابدی زندگی ہے, اخروی فائدے بھی ابدی فائدے ہیں. تو اسی کی طرف انسان کی نظر ہونی چاہیے, وہی انسان کا مطمع نظر ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ظاہر انسان جب یہ اپنے قرآن کا, اپنے دین کا علم حاصل کرتا ہے نا, تو پھر ہی اس کے یہ دونوں خوف دور ہوتے ہیں. پھر ہی اس کے اندر لوگوں کی بجائے اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے, اور پھر دنیا کی بجائے آخرت پر نظر زیادہ ہوتی ہے.
ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نا دوست، رشتے دار، معاشرہ، برادری، یہ سب چیز جو ہے یہ انسان کے، ان کے جب خوف بڑھ جاتے ہیں تو یہ انسان کے دین کے دشمن بن جاتے ہیں نا. تو جب انسان اپنا یہ علم حاصل کرے نا قرآن کا، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا خوف سب سے زیادہ ہونا چاہیے. ایک طرف میں لوگوں کے ڈر کو لے کے بیٹھا ہوں، دوسری طرف اللہ کی ذات ہے. میں نے جواب دے تو اللہ کا ہونا ہے، کے سامنے ہونا ہے جا کے، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلے کرنے ہیں میرے بارے میں، لوگوں نے تو نہیں کرنے. تو یہ دنیا، یہ لوگ، یہاں کی نعمتیں، یہ چیزیں، یہ تو سب عارضی ہیں. اور لوگوں کی اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ ہم لوگوں کے ڈر کو اتنا بڑا کیوں کر لیں کہ ہم اپنی آخرت کو جو ہے وہ ایٹ سٹیک کر لیں، اپنی آخرت داؤ پہ لگا دیں. تو انسان یہی سوچ کے دنیا کا ایک ڈر لے کے بیٹھا رہتا ہے، میرا دنیا کا نقصان ہو جائے گا، اور پھر لوگوں کا ڈر لے کے بیٹھا رہتا ہے کہ میں، یہ لوگ کیا کہیں گے. حالانکہ سب سے زیادہ خوف اللہ کا ہونا چاہیے، لیکن انسانوں کے خوف کو اللہ کے خوف سے بھی زیادہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. خوف جو ہے نا بیسیکلی ایک سائیکولوجیکل ویکنس ہے انسان کی، ایک نفسیاتی کمزوری ہوتی ہے نا. کوئی ایک خیال شیطان ڈال دیتا ہے اور پھر وہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے انسان کے اوپر کہ انسان، آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے شرک کی طرف ہی چلا جاتا ہے نا، کہ اللہ کو پیچھے کر دیا اور لوگوں کو خوف کو زیادہ طاری کر لیا. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں لوگ جو ہیں، جو سانپوں کو پوجتے ہیں، جو آگ کو پوجتے ہیں، وہ بیسیکلی ڈر کے تحت ہی پوجتے ہیں نا، کہ وہ اس کا سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی کوئی طاقت ہے، یا سورج جو ہے یہ بہت بڑی کوئی طاقت ہے. تو وہ شیطان اس طریقے سے ان چیزوں کے خوف کو بڑھا دیتا ہے کہ انسان اللہ اور اس کی ذات اور اس کے خوف سے بالکل ہی دور چلا جاتا ہے. تو یہ دونوں قسم کے جو کانسیپٹ ہے نا یہاں پہ انسان کے ٹھیک کیے جا رہے ہیں، کہ یہ دونوں خوف اور ڈر جو ہیں یہ دل سے نکالو، تبھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے اللہ کی اطاعت ہوگی، اور تبھی تم شیطان کے راستے سے ہٹو گے. ورنہ شیطان یہی چیزیں کرا کے تمہیں غلط چیزوں کی طرف لے جاتا ہے. چلیں بس ابھی اتنا ہی رکھتے ہیں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل کنٹینیو کریں گے. تلاوت پلیز پلے کر دیں. يقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.